السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 806، سورۃ الحج، آیت 67 تا 72، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہر امت کے لیے ہم ہی نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرنے والے ہیں، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں، اور تو اپنے رب کی طرف دعوت دے، بے شک تو یقیناً سیدھے راستے پر ہے، اور اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لے گا۔ قریب ہوں گے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے۔ کہہ دیجئے تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جنہوں نے کفر کیا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، منسکن عبادت کا طریقہ، ہم وہ ناسکو بجا لانے والے ہیں اس کو، فلا ینازعنک، چنانچہ نہ ہرگز وہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر، معاملے میں، یعنی اس معاملے میں، وادعو، اور آپ بلائیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انک، بلا شبہ آپ، لعلی ھدی مستقیم، البتہ راہ راست پر ہیں، وَإِنْ، اور اگر جادلوک، وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، اللہ ہی یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے بیچ، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں کہ تم تھے، فیہ، ان میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ الم تعلم، کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی، یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں ہے، ان، بلا شبہ، ذالک، یہ، فی کتاب، کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، ان، بے شک، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، اس چیز کی کہ لم ينزل، نہیں اس نے نازل کی، بھی، اس کی، سلطانن، کوئی دلیل، وما، اور اس چیز کی، لیسا، کہ نہیں ہے، لہم، ان کو، بھی، اس کا، علم، کوئی علم، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار، وَإِذَا، اور جب، تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، بینات، ہماری واضح آیتیں، تعرفو، تو آپ پہچانتے ہیں، فی وجوہ الذین، فی وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کافروا، کفر کیا، المنکر، ناگواری، یکادون، وہ قریب ہوتے ہیں، یستون، کہ حملہ کر دیں، بالذین، ان لوگوں پر جو، یتلون، پڑھتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، قل، آپ کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا پھر میں خبر دوں تمہیں، بشر، بدتر کی، من ذالکم، اس سے بھی، النار، آگ ہے، وعدہ اللہ، وعدہ کیا اس کا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کافر، کفر کیا، وبئس، اور وہ بری ہے، المصیر، پھرنے کی جگہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الحج کی آج کے سبق میں یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک نے عبادت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ مطلب یہ کہ ہر امت کے لیے عبادت کرنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ
جدا جدا ہے، مختلف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ، قریش مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقوں میں کئی طریقوں کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی کی، کہیں اضافہ، کہیں کمی، کہیں صورتحال کچھ مختلف ہوئی، اور یہ سب کچھ من جانب اللہ تھا۔ مطلب آپ کا کہنا کرنا جو بھی ہے نا، وہ اللہ کی وحی کے ذریعے تھا۔ اب اس پر کفار مکہ نے اور دوسری طرف یہود و نصارہ نے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں، اور آپ یہ تبدیلیاں فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب الرحمن کے حکم سے حج کے بعض مناسک میں بعض طریقوں میں تبدیلی کی، تو بتایا گیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اب ایک کا طریقہ دوسروں سے مختلف۔ مثال کے طور پر بابا جی آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کرنے والا قربانی کرتا، اب جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آگ آتی اور اس کی قربانی کو اٹھا لیتی، جبکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم اپنی قربانی کا گوشت خود ہی کھائیں گے۔ چمڑا اگر استعمال کرنا ہے، ڈھول بنانا ہے، مشکیزہ بنانا ہے، اپنی قربانی کا چمڑا بھی خود ہی استعمال کر لیں۔ کھا بھی ہم نے لیا، پی بھی ہم نے لیا، اللہ کے پاس جو پہنچا وہ صرف تقویٰ۔ اسی طرح نماز کے طریقے میں، زکوٰۃ کے طریقے میں، حج کے طریقے میں، اور جہاد اور مال غنیمت کے حوالے سے، اور گناہگاریوں کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے اندر ایک امت دوسری امت سے اللہ نے کئی طریقوں کے اندر ڈیفرنٹ اور مختلف رکھی۔ بنی اسرائیل کے اندر جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان کے متعلق اللہ کا حکم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ یہ ہوگا ان کا اللہ کے ہاں توبہ کرنے کا طریقہ۔ مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ بندہ جتنا بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، بچڑے کو پوجا، بت کو پوجا، قبر کو پوجا، درخت کو پوجا، نبی کو پوجا، علی کو پوجا، پیر کو پوجا، جس کو مرضی پوج لیا۔ اب توبہ کرنی ہے نا، تو صرف سمپل اور سادہ طریقے سے توبہ کرے، اس شرک اور گناہ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں ہی معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ بھلے بندے نے پوری زندگی مردہ پوجا اور مجسمے اور مورتی پوجا میں گزار دی ہو، بندہ مرتد ہو گیا ہو، اسلام میں آیا اور اسلام چھوڑ دیا، بس اب صرف توبہ کرے اور واپس پلٹ آئے، اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے۔ اس شریعت میں مشرک کی جان لینا یا مرتد کی جان لینے کا حکم نہیں ہے۔ اگر وہ واپس آ جائے، وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے تو اس کی جان بخشی ہے۔ الا یہ کہ جو توبہ نہ کرے مرتد، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ باقی اگر کو کلمہ گو مشرک ہے تو اسے تبلیغ کرتے کرتے ہم نے زندگی گزار دینی ہے، مان لے گا تو آخرت بن جائے گی، اور مشرک ہو کر مرے گا تو قبر آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ اور اس طرح کی مختلف طریقے، نمازوں کی گنتی، نمازوں کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، ہر امت کے لیے اللہ نے علیحدہ سے ایک طریقہ کار مقرر کیا۔ ہر امت کے لیے عبادت کا ایک مختلف طریقہ کار مقرر کیا، اور اب اس میں قربانی کرنا بھی ہے،
عبادت کا طریقہ بھی ہے اور عبادت کی جگہ یا قربانی کی جگہ بھی مقصود ہے۔ پیچھے کی آیات کے اندر من سکن کے ساتھ جانوروں کا ذکر تھا، تو وہاں قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا۔ یہاں یہ ہے کہ عبادت کے اندر وہ چاہے قربانی ہو، نماز ہو، عبادت یا قربانی کی جگہ ہو۔ جیسا کہ یہودیوں کے لیے ہم نے پڑھا، وہ اپنے عبادت خانے میں ہی عبادت کر سکتے تھے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حمام اور اونٹوں کے باڑے کے علاوہ باقی ساری جگہ مسجد ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لو۔ ہاں جہاں بت ہے، تصویر ہے، بت خانہ ہے، مندر خانہ ہے، وہاں نہیں جانا، وہاں سجدہ اور عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کر آپ نے لوگوں کی طرف اپنا رخ انور کیا اور فرمایا، ان اول نسکنا فی یومنا ھذا، ہمارے آج کے دن میں ہماری پہلی عبادت کہ ہم نماز پڑھیں، وہ ہم نے پڑھ لی، مطلب پھر واپس جائیں اور قربانی کریں۔ تو یہاں نماز کو بھی نسکن کہا گیا، یعنی عبادت۔ تو اسی طرح یہود و نصارہ نے جب کفار مکہ اور قریش مکہ نے اعتراضات کیے نا کہ آپ کیسے اسماعیلی اور کیسے آپ ابراہیمی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شریعت کے اندر تو بہت زیادہ مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ اب یہ بات ہر امت کے اندر ایکول ہے، یہ بات ہر امت کے اندر برابر رہی کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، طریقہ کار ادھر ادھر اوپر نیچے ہاں جی مختلف اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اب عبادت تو اللہ ہی کی ہے نا، کسی اور کی پوجا تو نہیں ہو رہی، نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جیسے نبی کہتا ہے اس کے پیچھے چلو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، اور وہ یہ کہ جہاں اللہ کی عبادت مقصود ہے اور حکم ہے، وہیں پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرنا بھی لازمی شرط ہے۔ اب جو پیغمبر کا تابعدار ہوگا وہ صدیق اکبر کی طرح لبیک صادق کہے گا، ہاں جی، اور جس کے من میں پیغمبر کی پیروی اور اتباع کا مادہ نہیں ہوگا، پیغمبر کی پیروی نہیں کرے گا، وہ اکڑ کر کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں جی میں نے تو ایسا نہیں کرنا۔ اب جو کوئی عبادت کا وہ طریقہ کرے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہوا، اللہ نے وہ قبول ہی نہیں کرنا، بھلے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جہاد کرے، جو مرضی کر لے، اگر اس کی عبادت کا وہ طریقہ وہ نہ ہوا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بتایا گیا، اللہ نے وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ قبول کوئی نہیں کرنی۔ یہاں بھی امتحان تھا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، صدیق اکبر کی طرح لبیک کون کہتا ہے اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرح ٹائیں ٹائیں کون کرتا ہے جی، سبحان اللہ۔ تو کہا گیا ان آیات کے اندر کہ ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کریں، بحث و مباحثہ کریں۔ بھائی عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اطاعت پیغمبر کی کرنی ہے۔ اگر اطاعت کرنی ہے تو مطیع اور متبع کا یہ کام نہیں کہ وہ ٹیں ٹیں لگائے، وہ بحث و مباحثہ کرے، وہ چپ چاپ حضور کے پیچھے چل پڑے، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ آپ بھی ان سے مت الجھیں، ان فلسفیوں اور بحث کرنے والوں سے بحث نہیں کرنی، آپ اپنی نوکری کرو، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی ہے اللہ رب رحمان کی طرف لوگوں کو بلانا،
اللہ کی توحید کی طرف اپنی دعوت کے کام کو آپ جاری رکھیں۔ پیغمبر کی نوکری کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کی نوکری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بس۔ یہ بحث کرنے والے، یہ جھگڑا کرنے والے، آپ ان کو خاطر میں بھی نہ لائیں، نہ یہ 3 میں نہ یہ 13 میں۔ ان جھگڑالوں اور بحث کرنے والوں سے متھا نہیں لگانا۔ آپ کی نوکری کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ۔ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ ہاں، اتنا آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ آپ ہیں سیدھے راستے پر۔ پیغمبر کو کیا کہا گیا؟ یعنی آپ کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پروردگار نے کہا ان سے بحث مت کرو، اپنی نوکری کرو، اور آپ ہیں سیدھے راستے پر، بس۔ یہ بات کنفرم ہے۔ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو تورات بھی دی اور تورات کے ساتھ انجیل بھی لگا دی۔ اب یہودی کیوں تباہ ہوئے؟ کہ انہوں نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے اور انجیل کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اللہ کی لعنتیں ہوئیں، اللہ کا ان بدبختوں پر غضب ہوا، اللہ کی ان پہ مار پڑی۔ ہاں جی، اور کیا ہے؟ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہاں جی، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے۔ اب بعض دفعہ ایک بندہ بحث کرے گا، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کیا، اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ کر رہے ہو۔ دکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ابراہیمی ہے، جو ابراہیم کا نام اور اسماعیل کا نام لے لے کر بڑی بحث کر رہا ہے۔ دنیا والوں کی نظروں میں تو یہ نظر آئے نا کہ اس کو ابراہیم کی پیروی کا بڑا شوق ہے علیہم الصلوۃ والسلام، لیکن اللہ رب العالمین وہ علام الغیوب ہے۔ اللہ ہمارے کرتوتوں، ہمارے خیالوں، ہمارے دل کے اندر موجود وسوسوں سے بھی خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بظاہراً ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوئی کرتی۔ ہاں جی، اس طرح کی بحث اور جھگڑا کرنے والا لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ جی بڑا ابراہیمی ہے، اس کو بڑی فکر ہے ملت ابراہیم کی، یہ بڑا سچا سچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرنے والا ہے۔ لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، ہاں جی، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جب اللہ آسمانوں زمین میں سب کچھ کو جانتا ہے، بندے کے دل میں جو ہے وہ اللہ نہیں جانتا۔ ہم دنیا کو تو دھوکہ دے دیتے ہیں نا، مخلوق کو اور دنیا کو دھوکہ دینا تو آسان ہے، ہاں جی، اپنی چکڑی چڑی باتوں کے ساتھ، اپنے بظاہراً ہاں جی عالمانہ، درویشانہ، بزرگانہ شکل و صورت سے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ جب پتے پتے سے، ذرے ذرے، دانے دانے سے واقف ہے، وہ رب العالمین یہ بھی جانتا ہے تیرے دل میں کیا ہے، اور جو دل میں ہے اسی مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور بندہ جو کچھ کہے، جو کچھ کرے، ہاں جی، جو کہے جو کرے، وہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ایک کتاب پر درج ہے۔ اب اللہ کے لیے ساری مخلوق کے اعمال کو، اقوال کو لکھنا، لکھوانا، اور پھر اللہ کا فیصلہ کرنا، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا بڑا ڈیٹا، اتنا بڑا سٹور ضرور ناممکن بات ہے، اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے کائنات کا، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا
اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں کی، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ادھر تو یہ بحث کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ کیوں چھوڑ دیا، اور ادھر تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا، اس کی پوجا کرتے ہو۔ ادھر تمہارا حال یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی پوجا کرتے ہو۔ ارے ظالموں، ادھر تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے، تم لات منات اور عزا کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، ہاں جی، اور ان بے وقوفوں کو بھی کوئی اس کا علم نہیں ہے، بس آباء و اجداد کی تقلید میں عزیر علیہ السلام کو پوج رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پوج رہے ہیں، اور ان بتوں کی پوجا جاری ہے، صرف تقلیداً اور جہالت اور باپ دادا کی اندھی پیروی میں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ اس لیے مدد نہیں کرے گا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ بت اور پیغمبر، قبر اور مجسمے وہ اس لیے مدد نہیں کریں گے کہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود مجبور اور لاچار ہیں، ہاں جی، وہ تو خود اللہ کی مدد کے فریاد رس ہیں، اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، خود مجبور لاچار اور ناتواں ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ کسی نے کہا نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ہے جی، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ کو انہوں نے خود چھوڑ دیا، اور جن کو اللہ کے سوا پوجا وہ انہیں چھوڑ دیں گے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ اب ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ان مشرکوں اور ان بدعتیوں اور ان کافروں اور ان جاہلوں اور ان باپ داداؤں کے مقلدوں کے سامنے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ہاں جی، تو ان کے چہروں کے اندر جو ہے وہ انکار ہوتا ہے، غصہ، غیظ و غضب موجود ہے، اتنا کہ ان کی کوشش ہوتی ہے، ان کا ارادہ ہوتا ہے یا کہ ابھی کے ابھی یہ قرآن پاک پڑھنے والے پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور ہوا بھی۔ پیغمبروں کو مارا گیا، پیغمبروں کو ستایا گیا، پیغمبروں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور خود ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے 20 منصوبے بنائے گئے، ہاں جی، آپ علیہ السلام پر اونٹنی کی اوجڑی یا اونٹنی کی بچے دانی ڈال دی گئی، آپ کے گلے میں، آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، آپ کے گھر پر حملہ آور ہو کر بلوے کی صورت میں آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو انعامات کا لالچ دیکھ کر آپ پر حملے کے لیے روانہ کیا گیا، اکسایا گیا، ہوا نا سب کچھ، ہاں جی، یہ سب کچھ ہوا، کافروں نے کیا، مشرکوں نے کیا، بدعتیوں نے کیا۔ اب علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں نا، تو مشرکوں کو جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، ان کافروں، مشرکوں، ان بدعتیوں، ان بے ایمانوں، ان مرتدوں نے علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی جان لے لی، علامہ حبیب الرحمان جزانی شہید رحمت اللہ علیہ کی جان لے لی، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا، اور تاریخ کی روایات کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا، ہاں جی، اسی طرح باقی بڑے بڑے ائمہ کرام کو، باقی بڑے بڑے ائمہ کرام کو، ہاں جی، ان کو صعوبتوں سے، مصیبتوں سے دوچار کیا گیا کہ جب بھی کافروں اور مشرکوں کے سامنے اور بدعتیوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا، ان کے چہروں پر انکار ہوتا، وہ اتنے غیظ و غضب اور غصے میں ہوتے کہ قرآن پڑھنے والوں پر، اللہ کی آیات کرنے والوں پر حملہ کر دیں، اور انہوں نے حملے کیے، 20 حملوں میں وہ کامیاب ہوئے، اور سینکڑوں حملوں کے اندر وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بھی یہی،
اور انبیاء کے وارث علماء کرام کا بھی کام یہ جان جائے جاتی جائے، ہاں جی، علاقہ چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، کچھ بھی اپنے پاس ہے وہ قربان کرنا پڑے، دعوت اللہ سے باز نہیں آنا۔ ہاں جی، یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے پر پھولوں کی بہار نہیں ہے، اس راستے پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس راستے پہ زخم ہی زخم ہے، یہاں جان دینی پڑتی ہے، یہاں علامہ شہید کی طرح بیوی بیوہ بچے یتیم کرانے پڑتے ہیں، ہاں جی، لیکن دعوت اللہ سے باز نہیں آنا جب تک منہ میں زبان ہے، جب تک پھیپھڑوں میں ہوا ہے، جب تک سینے کی پسلیوں میں، ہاں جی، دل کی دھڑکن جاری اور ساری ہے۔ تو ان کافروں سے کہہ دیں کہ میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں، وہ جہنم کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، ہاں جی، تو کافروں اپنے آپ کو مشرکوں اور بدعتیوں جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، ورنہ ایمان والوں پر غیظ و غضب اور غصہ، پیغمبروں پر اور پیغمبروں کے وارثوں پر غیظ و غضب اور غصہ سوائے اپنا نقصان کرنے کے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی 20 یا 25 سالہ اس سروس میں، اس زندگی میں منبر و محراب سے درس و تدریس، خطبے اور خطابات کے اندر دیکھا، بے نمازی کو نماز نہ پڑھنے پر جب قرآن سنایا گیا، اس کا سینہ اور اس کی فیس ریڈنگ وہ غیظ و غضب اور غصے سے بھر گئی۔ سود خور کو جب اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے اور ہم سناتے ہیں، اس کا چہرہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ جب مشرک کو شرک سے باز رہنے کے لیے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، وہ غصے اور غیظ و غضب میں آتا ہے اور ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ابھی یہ حملہ آور ہوا تو ابھی اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے والے اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے اوقات کے مطابق حملہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ سے دعا ہے کہ یا پاک پروردگار، جب تک منہ میں زبان ہے، جب تک پھیپھڑوں میں ہوا ہے، جب تک سینے کی دل کی دھڑکن جاری اور ساری ہے، دعوت اللہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا، یہاں تک کہ ادھر زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدا ہو اور ادھر موت کے فرشتے کے ہاتھ میں ہماری روح ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔